السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کا مہینہ آیا چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک قریب آتا تو آپ لوگوں کو خاص طور پر متوجہ فرماتے تھے، اور خطبے ارشاد فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے لوگ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں، اپنے لیے فراغت اس کا اہتمام کر لیں، اور زیادہ یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کو یاد کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑا خاص مہینہ ہے، اور امت مسلمہ کو جو انعامات اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، تو اس میں سے ایک بڑا انعام جو ہے وہ رمضان المبارک کی شکل میں ہے۔ دیگر قوموں کے اندر بھی روزوں کا سلسلہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کوہ طور پر جب تشریف لے کر گئے، تو آپ کا یہ جو دورانیہ تھا یہ روزے کی ہی ایک شکل تھی، اور جب ہیکل سلیمانی برباد کیا گیا تو اس کی یاد میں یہودی روزہ رکھتے تھے۔ عیسائیوں کے اندر بھی، انجیلوں کے اندر، عیسائیوں میں بھی اس کا چلن نظر آتا ہے، اور انجیلوں کے اندر بھی روزے کی فضیلت موجود ہے۔ ایون کہ جو غیر الہامی مذاہب ہیں، یعنی ہندو مذہب اور اس طرح کے دیگر مذاہب، ان کے اندر بھی روزے کا کوئی نہ کوئی تصور ملتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ مذہب کا جو بنیادی ہدف ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ ظاہر مذہب سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آیا۔ مذہب کا بنیادی مقصد اور اس کا بنیادی ہدف لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنا ہے، یعنی روحانی طور پر ان کو مسرت، تسکین اور خوشی، یہ مذہب کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ ویسے تو مذہب نے دونوں چیزوں کو ایڈریس کیا، یعنی انسان کی جو مادی ضروریات ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا، اور اس کی جو روحانی ضروریات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا۔ لیکن اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ اسلامی عبادات میں سے وہ عبادت ہے جو انسان کی روح کی پیوریفیکیشن کے لیے، روح کے تزکیے کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت پر 1 مہینے کے روزوں کی صورت میں لازم کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ لازم تھا۔ لیکن اس انداز میں 1 مہینے کے روزے اور اس منظم انداز میں، بہرحال پہلی امتوں پر روزہ تو فرض رہا ہے، لیکن اس کی یہ ترتیب اس انداز میں نہیں تھی، اس کی مختلف شکلیں تھیں۔ اور فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے روزے کا، جس طرح کہ اسلام کے پورے نظام عبادت، یعنی نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ، ان سب کا بنیادی ہدف کیا ہے جو اس آیت میں بھی ذکر ہے، جس کا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری جو ارواح ہے وہ تسکین حاصل کریں، روحانی طور پر تم مطمئن اور خوشی محسوس کرو،
یہ روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو، اور وہ اس چیز سے ڈرے کہ میں نے اپنی زندگی کے اعمال کو اس طرح انجام دینا ہے کہ گویا کل اللہ کے حضور کھڑا ہو کر مجھے کسی طرح کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ بنیادی مقصد اور یہ بنیادی ہدف ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رمضان مبارک سے پہلے یہ آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلا جمعہ جو ہے وہ رمضان مبارک کے اندر ہوگا۔ تو اس لحاظ سے میں بھی اس سنت کو ادا کر رہا ہوں جس کا تذکرہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، صحابہ کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایک ایسا مہینہ تمہارے درمیان آنے والا ہے کہ جو بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑا فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور جس مہینے کی عظمت اور شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ان الفاظ میں بھی بیان فرمائے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے رمضان المبارک اور اس مہینے کے روزے اس انداز میں رکھے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ فضیلت اور عظمت اس مہینے کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ بڑی عظمت اور فضیلت والا مہینہ تمہارے درمیان آ رہا ہے، ایسا مہینہ کہ جو صبر کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ کہ جو باہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ صبر اور غم گساری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صبر کا مطلب کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یا اللہ کے دین کی سربلندی میں انسان کو جو بھی تکلیف پہنچے اس تکلیف کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ انسان برداشت کرے، یہ صبر ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کی تنفیذ کے اندر لوگوں کی طرف سے انسان کو جس تنقید کا سامنا کرنا پڑے، زیادتی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس کے باوجود کہ انسان طاقت رکھتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اس وجہ سے صبر سے کام لیتا ہے کہ کہیں اس کا وہ طرز عمل اسلام کے فروغ کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اختیار ہونے کے باوجود اس تکلیف کو برداشت کر لینا، یہ اصل میں صبر ہے۔ ایسا صبر پھر اس کا، یہ صبر کو مجبوری کی حالت میں وہ صبر نہیں ہوتا، وہ اور چیز ہوتی ہے۔ جس میں آدمی مجبور ہو نا، وہ صبر نہیں ہے، وہ برداشت ہے کہ انسان برداشت کرتا ہے کسی زیادتی کو۔ صبر یہ ہے کہ اختیار ہے بندے کے پاس، لیکن اختیار ہونے کے باوجود صرف اس اختیار کو اس وجہ سے استعمال نہیں کرتا کہ کہیں میرے طرز عمل سے دین اسلام کے فروغ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے کہ بندہ اللہ کے احکام کی تعمیل اور اس پر عمل درآمد میں جن مشکلات کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑے، اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرے۔ اس کا پھر اجر یہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو اس سے زیادہ کامیاب انسان اور بھلا کون ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کا، کہ انسان کو بعض ایسے تجربات حاصل ہوتے ہیں کہ جو باقی شاید 11 مہینوں میں ممکن نہ ہوں۔ بندے کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا فرمائے ہیں، کہ اس کو
14, 15, بسا اوقات 16 گھنٹے، اور بعض ممالک میں تو اس سے بھی دورانیہ بڑھ جاتا ہے، اتنے گھنٹوں کے لیے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اس کو رکنا پڑتا ہے۔ یہ ایک نیا تجربہ ہے۔ اب اس کو اندازہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کو کھانے پینے کے اندر کمی کا سامنا ہے، جو لوگ قحط کا شکار ہیں، جو لوگ بھوک کا شکار ہیں، ان لوگوں کی مشکلات کی نوعیت کیا ہوگی۔ فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، ایسا مہینہ کہ جس میں انسان باہمی غم گساری کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی مشکلات کیا ہے۔ جب دوسروں کی مشکلات کا صحیح معنوں میں انسان کو اندازہ ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی اور غم گساری کے جذبات جو ہیں پھر جڑ پکڑنا شروع ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ تو ان معنوں میں یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں ان تجربات سے آگاہ کرتا ہے جو عمومی زندگی میں شاید ہماری پریکٹس میں نہیں ہوتے۔ ہم ان حالات سے گزرتے نہیں ہیں، لیکن رمضان اور روزے کی شکل میں گویا کہ وہ تجربات ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غم گساری اور باہم خیر خواہی کا مہینہ قرار دیا۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور شاید سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد اور فرائض کے بعد سب سے زیادہ چیز جو انسان پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھے، احترام آدمیت سیکھ لے، انسانوں کی قدر پہچان لے اور انسانوں کو انسانیت کے تناظر میں تولنے لگے کہ انسانیت کتنی بڑی چیز ہے۔ اور جب انسان اس انداز میں لوگوں کے بارے میں اور دیگر انسانوں کے بارے میں ان کا ادب، احترام، عزت، وقار، عزت نفس اس کو ملحوظ رکھتا ہے تو رب کریم پھر اس کی عزتوں میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ لوگوں کے اندر بھی اس کی اللہ تعالیٰ عزت، لوگوں کے دل کے اندر اس کی عزت ڈال دیتا ہے، لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ جب میں کسی کی عزت کرتا ہوں نا تو اصل میں اپنی عزت کرتا ہوں۔ پچھلے جمعے میں نے بات کی تھی اس موضوع پر کہ انسان جب اپنی عزت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان جب دوسروں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آتا ہے تو گویا کہ وہ یہی امکانات خود اپنی ذات کے لیے پیدا کر لیتا ہے۔ تو رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان عملی طور پر یہ تربیت حاصل کرتا ہے۔ صرف یہ کافی نہیں کہ کسی کو روزہ کھلوا دیا جائے، یہ بھی مناسب ہوگا کہ لوگوں کے درمیان بھی بیٹھ کر دیکھا جائے، ان کے ساتھ شامل بھی ہو جایا جائے، انہی چیزوں کے ساتھ کھول لیا جائے جن کے ساتھ ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک باہمی ہمدردی اور غم گساری کا ایک طریقہ اور انداز ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان، یہ صبر کا مہینہ ہے، فرمایا کہ یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر کسی کو افطاری کروانا مغفرت کا باعث ہے۔ کسی مسلمان کی افطاری، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو؟ فرمایا کہ مٹھی بھر اناج ہی سے، یا رسول اللہ اگر اتنی بھی توفیق نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ کھجور کے ایک دانے کے ساتھ، دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی اگر کسی کا روزہ افطار کروائے تو اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے اتنا ثواب ہوگا جتنا روزہ رکھنے والے کے لیے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل فرض کے برابر ہے۔ کوئی نفل ادا کرنا یہ فرض کے برابر ہے، اور فرمایا کہ جو فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے کے اندر جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کو بھی آپ اسی انداز میں ذرا دیکھیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ کرنا جو ہے وہ عام دنوں اور عام مہینوں اور عام مواقع کی نسبت کتنا زیادہ اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ عام مہینوں میں کیا ہے؟ بہت اجر و ثواب ہے، لیکن اس مہینے میں اس سے یہ 10 گنا 70 گنا 700 گنا اور لامحدود جس کی کوئی کیلکولیشن کرنا ہمارے لیے شاید ممکن نہ ہو۔ اس لیے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ آگے پھر آخری الفاظ اس میں یہی آیتوں میں اور حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ بغیر حساب اللہ رب العزت اس کے اوپر جتنا جس کو چاہے عطا فرمائے، اور اس کا وہ عطا فرمانا یہ بغیر حساب کے ہے، بغیر گننے کے ہے، بغیر ناپنے کے ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ جس کی 7 بالیاں ہوں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ اس پر جتنا چاہے زیادہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، وہ نوازنا چاہے اس پر جتنا اضافہ کر دے، آگے نہیں کہا کہ اس کے اوپر کتنا، جتنا چاہے اضافہ فرما دے۔ تو عام مہینوں کی نسبت رمضان المبارک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی کی جو حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو حضور کا خطبہ ہے، آپ نے 29 شعبان المعظم کو جو خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس میں حضور نے صحابہ سے یہ بھی کہا کہ 4 چیزوں میں خصوصی طور پر کوشش کرنا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا 4 خصلتوں کو جمع کرو۔ پہلا کلمہ شہادت ہے کہ اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور دوسرا استغفار کہ رب کریم سے زیادہ مغفرت طلب کرو، اور فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ رب کریم سے دوزخ کے بارے میں پناہ طلب کرو۔ ان 4 چیزوں کو کثرت کے ساتھ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، اسی حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول جو ہے وہ رحمت ہے، اس کا درمیان جو ہے یہ بخشش ہے، اور اس کا آخر جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس کے تینوں عشرے جو ہیں اپنے اندر الگ الگ فضیلت بھی لیے ہوئے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روزہ اور رمضان، اس کی وہ خاص فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو جمع کر کے ان کو مخاطب بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات ارشاد فرمائے، لوگوں کو متوجہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان آ جائے اور لوگ اپنے معاملات زندگی کو ابھی سمیٹ نہ پائے ہوں۔ پہلے خبردار ہو جو، پہلے ہی طے کر لو کہ رمضان آنے والا ہے، تو اب اس میں ترجیح کس چیز کو دینی ہے، کون سا کام کس انداز میں مینیج کرنا ہے، اور کس کام کی ترتیب کیا ہوگی، اوقات کار کیا ہوں گے، سحری اور افطاری کے علاوہ دیگر جو عبادات ہیں اس میں اس نے اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارک اور آپ کی سنت مبارک یہ کہ آپ نے صحابہ کو اس حوالے سے سینسٹائز کیا، پہلے ان کو آگاہ کیا، خبردار کیا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی جو برسات ہے وہ ہونے والی ہے، لوگ غفلت کے اندر نہ رہیں، لوگ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے اور آپ نے اکثر یہ حدیث سن رکھی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین،
اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے مجھ سے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں دعا کرتا ہوں اور آپ اس پر آمین کہیے۔ انہوں نے دعا یہ کی کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر اپنے لیے اللہ سے مغفرت حاصل نہ کر لے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی کہ وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کو خوش کر کے راضی کر کے جنت پکی نہ کر لے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جبریل امین نے کہا کہ جو شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود پاک پڑھ کر اپنے لیے اللہ کی رحمت کو لازم نہ کر لے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ دیکھیے جبریل امین کا دعا کرنا ہی کافی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین بھی فرما رہے ہیں۔ تو تینوں چیزیں اس حدیث کے اندر جو آئی ہیں کہ رمضان المبارک کا آنا یہ مغفرت کے حصول کا ایک موقع مل گیا ہے، والدین کا بڑھاپے کے حالت میں خدمت کا موقع پیدا ہو جائے، یہ جنت کے حصول کا ایک موقع پیدا ہو گیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار درود پاک کے ذریعے گویا کہ اپنی بخشش کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دعاؤں پر آمین کہا۔ اس سے میں جو اپنے موضوع کے حوالے سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ موقع پھر مل گیا کہ ہم اپنے گناہوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے معافی طلب کریں، رب کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے، اپنے آپ کو عجز و انکساری کے ساتھ سرنگوں کرتے ہوئے رب کریم سے مغفرت کا سوال کریں، استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کے پھاٹک کھل جاتے ہیں، اور اس انداز میں کھلتے ہیں کہ پورا رمضان بغیر کسی ایک لمحے کے انقطاع کے ہر لمحہ مقبولیت کا ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ جس میں باقی جس طرح جمعے کی فضیلت ہے خاص اور شب برات کی ہے، شب معراج کی ہے، دیگر مواقع کی فضیلت ذکر آتی، تو لیکن یہاں پر کیا ہے کہ پورے کا پورا مہینہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا تو گویا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے خصوصی دروازے کھل گئے، اور عید کا چاند نظر آنے تک وہ خاص دروازے، ویسے تو اس کی رحمت تو ہر لمحہ انسانوں کو پکارتی ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ خاص اس مہینے کے اندر جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے گویا کہ ایک موقع پیدا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ رغبت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور جس نے پھر ایمان اور نیکی کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کو حاصل کر لیا تو گویا کہ اس نے اپنے لیے جنت کے دروازے کھول لیے، اور اس نے وہ حاصل کر لیا جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو رمضان کی صورت میں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کا اہتمام کرتا ہے اور خصوصی اہتمام کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، گھر والوں کے لیے بھی اس کا اہتمام کرتا ہے، اگر اس کے زیر نگرانی کام کرنے والے لوگ ہیں تو خاص رمضان کی نسبت سے وہ مزدور کو اور مزدوری کرنے والے شخص کو اس میں ریلیف دیتا ہے کہ اس کا بھی روزہ ہے، اور اس کو
جو بدلے میں مزدوری دے رہا ہے وہ پوری دے دیتا ہے، کام میں کمی کر دیتا ہے، مزدوری پوری دے دیتا ہے۔ ایسا شخص رب کریم جو خود یعنی رمضان کا اور اس کے لوازمات کا اہتمام کرنے والا ہے، دوسروں کے لیے سہولیات پیدا کرنے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے، جنت کے بہت سارے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جس کو الریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون، یہ وہ دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، یہ خاص روزہ داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے کھولا جائے گا، لا یدخل منہ احد غیرہم، اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ کئی لوگ ہوں گے نا جن کے لیے کئی دروازے کھلیں گے، روزے والا بھی کھلا ہوا ہے، کوئی اور دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے خوش نصیب لوگ ہوں گے، تو ان کے لیے گویا کہ موقع ہوگا کہ جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ لیکن یہ دروازہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کھلے گا کہ جو روزے اور روزے کا اہتمام کرنے والے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے علاوہ کوئی اور اس میں سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اعلان فرمائے گا، آئین الصائمون، روزے دار کدھر ہیں؟ فیقومون، پس روزے دار کھڑے ہوں گے، لا یدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اور باب الریان سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ فیضا دخلوا اغلق، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ خصوصی اعزاز کن لوگوں کو حاصل و نصیب ہوگا؟ وہ لوگ کہ جو رمضان المبارک کا اہتمام کرنے والے ہیں، خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی سہولیات پیدا کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی اس فضیلت اور عظمت کا پہلے سے خبردار ہو جانا، اس فضیلت اور عظمت کو اپنے ذہنوں میں تازہ کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ باقاعدہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری ایام کے اندر آپ باقاعدہ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ اب یہ سنت ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر پہلے سے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، پہلے سے ذہن بنانا شروع کر دیں، پہلے سے گھر والوں کو تیار کریں، بچوں کو تیار کریں کہ آپ نے قرآن پاک بیٹا مکمل کرنا ہے۔ جو کرنے والے کام ہیں ہمارے وہ کیا ہوں گے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کی تیاری مکمل کریں۔ اور خاص رمضان المبارک کے اندر پہلی چیز تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں رمضان المبارک کے استقبال کی اور رمضان کے روزوں کی ابھی سے نیت کر لینی چاہیے، ابھی سے۔ اگر ہمیں وہ نصیب نہ بھی ہو، اللہ کو پتہ ہے ہم میں سے کتنے رمضان المبارک کے روزے کس کس کو نصیب ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی اس دنیا میں نہ رہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے نا۔ لیکن اگر ہم ابھی سے اس کی نیت کر لیں تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس نیت کی وجہ سے، پکی نیت کی وجہ سے، اللہ رب العزت اس شخص کو رمضان المبارک کے اجر و ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا۔ لہذا ایک تو ابھی سے میں اور آپ نیت کریں ابھی کہ ہم سب نے رمضان المبارک کے تمام روزوں کی اللہ کے فضل اور توفیق سے نیت کی۔ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک کے پورے اللہ کے فضل کے ساتھ پورے روزے رکھیں گے، پورا اہتمام کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے روزوں کی نیت کریں۔ نیت ہونا بھی ضروری ہے اور صحیح نیت کرنا بھی ضروری ہے اور خالص نیت ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم نے کوئی دکھاوے کو روزے تو نہیں رکھنے، اپنے رب کے لیے رکھنے۔ اس نیت کو بھی خالص کرنا اور اللہ کے لیے کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ نیت بھی ہو، اللہ کے لیے ہو اور خالص نیت ہو۔ نیت کے حوالے سے یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں
کہ نیت بھی بندہ کرے اور وہ نیت صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے ہو اور اس میں خالص ہو، کسی اور کی اس میں کوئی ہمارے ذہن میں ایسی چیز نہ ہو کہ آدمی کو نمائش کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری چیز جس کا رمضان المبارک کے اندر اہتمام بڑا ضروری ہے، اور میں اکثر اپنے احباب سے فجر کے درس میں اور دیگر مواقع پر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اور رمضان میں تو بالخصوص اس مہینے کی فضیلت کا ایک سبب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، خاص اس مہینے کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کوئی معمولی چیز نہیں ہے، رب کریم کی طرف سے آنے والی آخری کتاب اور آخری پیغام ہے۔ اور میں اس پر کوئی آنے والے جمعے میں رمضان میں انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بات کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا حق ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں ایک صرف حدیث آپ کو سنا کے چاہوں گا کہ آپ رمضان میں اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ ابن ماجہ کی 219 نمبر 16ویں باب کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اگر تو نے ایک آیت سمجھ کر تلاوت کی تو یہ 700 نوافل سے زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ایک آیت سمجھ کر بندے نے پڑھی، سمجھ کر پڑھی، اس کو پتہ تو ہو نا کہ میں کیا پڑھ رہا، میرا رب کیا فرما رہا ہے۔ اگر ایک آیت تو نے سمجھ کر پڑھی تو یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 رکعت سے زیادہ تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ 100 رکعت میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، اور شاید رات کا سارا وقت 100 رکعت پوری کرنے میں گزر جائے۔ تو 100 رکعت سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اور پھر صحیح بات یہ ہے کہ جب ہم اس انداز میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تذکیر کے لیے لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جو فقہی مسائل ہیں وہ ٹھیک ہے، علماء اس میں ظاہر ہے کہ زیادہ محنت اور زیادہ تفکر اور تدبر کی ضرورت، لیکن عام لوگوں کے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن مجید سے تذکیر اور نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عام لوگوں کے لیے بھی یہ تذکیر کے نقطہ نظر سے، نصیحت کے نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا۔ لہٰذا اگر ہم اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھیں، تذکیر کی نیت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ہم جیسے عام ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی بالکل آسان کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں نا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا راضی ہے نہ صاحب کشاف، جب تک یہ بات کھلے گی نہیں اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ ہم نے پورے سال کی ہماری روٹین مسجد میں یہی ہے، اور لیکن رمضان المبارک بالخصوص میں آپ تمام احباب کو دعوت بھی دیتا ہوں۔ تقریباً 20 منٹ کا دورانیہ ہوگا روزانہ فجر کی نماز کے بعد رمضان المبارک کے اندر۔ تو میں درخواست کروں گا کہ آپ احباب خود بھی تشریف لائیں، اور ہمارا جو فجر کا وقت ہے وہ روزہ بند ہونے کے تقریباً 20 منٹ بعد فجر کی جماعت 20 یا 25 منٹ یہ قاری صاحب آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد جماعت کے بعد یہ تقریباً 20 منٹ کا دورانیہ تقریباً، تو آپ احباب کو دعوت بھی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا انداز اور طریقہ یہ ہے نا کہ ہم خود ترجمے سے کوشش کریں اپنے طور پر، اور اس کی جو مزید علمی گتھیاں ہیں ان کو سمجھنے اور سلجھانے کے لیے ہم ایسی مجالس کے اندر اپنا وقت لگائیں کہ جہاں قرآن فہمی کی بات ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے اندر اس کا خصوصی اہتمام بھی ہے، جس میں ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے قرآن مجید کا جو بنیادی ایک دائرہ ہے اس میں بھی بات ہوگی، عقائد اور نظریات، احکام اور مسائل، ان ساری چیزوں جتنا ممکن ہوا رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر بات ہوگی۔ تو ایک چیز آپ اپنے طور پر طے کر لیں، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں،
اور کچھ صورتوں کے بارے میں تو آپ طے کریں کہ اس کا ترجمہ تو میں نے لازمی پڑھنا ہے. بے شک آپ ابھی سے اس کو نوٹ کر لیں اپنے ذہنوں کے اندر، جس میں خاص طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نور، سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء، یہ صورتیں اگر آپ ان کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیں، نرائی ترجمہ پڑھ لیں، یعنی اگر اوپر سے آپ متن چھوڑ کے ویسے ہی سارے کا سارا ترجمہ پڑھ لیں، اچھے تراجم میں بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ جدید دور کے جو رواں اسلوب کے اندر تراجم لکھے گئے ہیں اس میں دو تین ترجمے بڑے اچھے ہیں، بڑے عمدہ ہیں. جدید تراجم میں ایک بڑا اچھا ترجمہ آیا ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ ہمارے جو جدید علوم سے بھی واقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ترجمہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ بہت اچھا ترجمہ ہے. انہوں نے انورٹڈ کاماز کے اندر ایک طرح کی تفسیر بھی کر دی ہے. اس ترجمے کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ صرف ترجمہ پڑھ کے قرآن پاک سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کا عرفان القرآن کے نام سے یہ ترجمہ الگ سے چھپا ہے، آپ صرف وہ ترجمہ پڑھ لیں، رواں اسلوب میں آپ قرآن مجید کا جو مطلب ہے وہ سمجھ جائیں گے. پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ بڑا عمدہ ہے، وہ ترجمہ آپ پڑھیں. امید ہے کہ لفظی اور باب محاورہ دونوں طرح کی چیزیں آپ بیک وقت اس میں سے گزریں گے. اور مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ترجمہ بہت اچھا ہے. اگر آپ رواں اسلوب کے اندر ترجمانی کے انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ پیش نظر رکھ سکتے ہیں. یہ 2-3 ترجمے ہیں. آپ کوشش فرمائیں کہ قرآن مجید کی جو تلاوت کا اہتمام آپ نے رمضان میں کرنا ہے تو سارے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، لیکن میں درخواست کر رہا ہوں کہ خاص طور پر یہ 3-4 صورتیں، جو 5 صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، بالخصوص ان کا ترجمہ آپ ضرور پڑھیے. اور کسی جگہ پر اگر کوئی اشکال آ جائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. روزانہ فجر کے بعد، درس کے بعد آپ بیٹھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. کسی جگہ کوئی اشکال ہو، کوئی سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت کے لیے. تو ایک اہتمام آپ نے یہ بھی کرنا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، خاص طور پر رمضان المبارک کی نسبت سے، اس تعلق کو ہم نے دوبارہ سے دریافت کرنا ہے. یہ ابھی سے آپ اس کی نیت بھی فرما لیں. اور ایک اور چیز، وہ رمضان المبارک کے اندر ایک تو ہے نیکی کی جستجو، یہ بھی ضروری ہے کہ مواقع تلاش کریں کہ کتنی ہم نیکی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حدیث میں ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا 10، اور پھر 700 گنا، اور پھر بے شمار. اس کی کوئی انت اور انتہا نہیں ہے. تو مواقع تلاش کرنا رمضان المبارک کے اندر، اس کا ابھی سے ہم ذہن بنا لیں کہ رمضان میں ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ نیکی کے مواقع حاصل کرنے کی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نیکی کی جستجو بھی کریں اور گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کریں. یہ بہت بڑی نیکی ہے. نیکی کرنے سے، جو نیکی آپ پازیٹیولی کر رہے ہیں، اس سے بھی بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ گناہ کے مواقع سے اپنے آپ کو بچا لیں. ایسا نہ ہو کہ حساب کتاب کہیں برابر ہی نہ ہو جائیں کہ نیکیاں بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دوسری طرف اور بھی معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں، تو ساری چیزیں برابر ہی نہ ہو جائیں اور کہیں گھاٹے میں نہ چلے جائیں. اس لیے کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہم نیکیوں کی جستجو میں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی دور رکھیں. ایک اور چیز جس کا میں خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے اندر کوشش فرمائیں کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اپنے آپ کو تیار کریں کہ چاہے 2، 4، 6، 8 جتنے بھی نوافل تہجد کی نیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آسان ہوتا ہے نا، سحری کے لیے اٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا 10 منٹ کا مارجن بھی اگر ہم نکال لیں. اگر ہماری پہلے سے کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے، اگر تو ترتیب ہے تو ان لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر پہلے سے ہماری ترتیب نہیں ہے تو تب بھی ہم ذہن بنا لیں کہ ہم سحری کے لیے جو اٹھیں گے تو کوئی 15-20 منٹ کا مارجن رکھ کے پہلے اٹھیں گے. اس میں آپ 2، 4، 6 اور 8
جتنا آپ کے لیے ممکن ہو۔ سنت تو یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور انداز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت جو تھی اس کا خصوصی طور پر آپ اہتمام فرماتے تھے، اس سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو ابھی سے ہم تیار کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ کس طرح سے زیادہ بارآور بنانا ہے، ثمر آور بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔